بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام میں دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 11 نمبر قسط ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جنگ نیکوپولس کے بعد عثمانی فوجوں نے ولاچیا، اسٹاریا اور ہنگری پر حملے شروع کیے تھے اور پیٹروارڈین کے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک ترکی دستہ نے سرمیا یورش کی اور ساحل ڈینوب کے جو قلعے عیسائیوں نے لے لیے تھے ان کو دوبارہ حاصل کیا۔ بایزید خود بودا پر چڑھائی کی تیاری کر رہا تھا، لیکن دفتر بیمار پڑ گیا، اچانک بیمار پڑ گیا اور ہنگری کی یہ مہم ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد بایزید اور اورنا کو واپس ہوا اور وہاں پہنچ کر مینول شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور کیا کہ جان کے حق میں تخت سے دستبردار ہو جائے۔ سن 800 ہجری بمطابق 1397 عیسوی میں وہ دفتر اچانک یونان پر حملہ آور ہوا اور آسانی کے ساتھ تھسلی، فوسیس، ڈوریس اور لوکریس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے دو جنرلوں یعقوب اور افرنوس نے خانقنائے کورنتھ کو طے کر کے جنوب کا رخ کیا اور تمام موریہ کو فتح کر لیا۔ موریہ کے 30,000 یونانی باشندے بایزید کے حکم سے ایشیا کوچک میں منتقل کر دیے گئے تھے اور ان کی جگہ ترکوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی گئی تھی۔ موریہ پرتھڈو لوگس شہنشاہ قسطنطنیہ کے نائب کی حیثیت سے حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے بایزید کی سیادت قبول کر لی اور دولت عثمانی کا باج گزار بن گیا تھا۔ یونان کی فتح کے بعد بایزید پھر اورونا لوٹ آیا۔ جب وہ اورونا لوٹ آیا اور اب اس نے قسطنطنیہ پر فوراً قبضہ کرنے کے تہیہ کر لیا تھا۔ اس سے قبل بھی وہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکا تھا اور شہنشاہ کو اپنا پایا تخت محفوظ رکھنے کے لیے بہت سخت شرائط پر 10 سال کے لیے صلح کرنی پڑی تھی اس وقت۔ لیکن اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی یونان کی فتح سے فارغ ہو کر بایزید پھر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ایک خاص ایلچی کے ذریعے سے شہنشاہ کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ تاج اور تخت سے دستبردار ہو جائے اور ورنہ شہر بازور شمشیر فتح کر لیا جائے گا اور اس وقت وہاں کے باشندے رحم و کرم کے مستحق نہ سمجھے جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہلایا کہ قسطنطنیہ کے معاوضہ میں شہنشاہ اپنے لیے کوئی دوسری حکومت پسند کر لے جو اسے دے دی جائے گی۔ قسطنطنیہ کے باشندے بایزید کی قوت سے واقف ہونے کے وجہ سے چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جنگ کی نوبت نہ آنے دے، لیکن جان کو امید تھی کہ عیسائی حکومت قسطنطنیہ کی مخالفت میں اس کی مدد سے دریغ نہ کریں گی۔ اس لیے اس نے ایلچی کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ باوجود اس کے کہ ہم ضعیف اور ناتواں ہیں، ہم خدا کے سوا کسی دوسری طاقت سے نہیں ڈرتے۔ وہی کمزور کی حفاظت کرتا ہے اور طاقتور کا غرور توڑتا ہے۔ سلطان کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ اس جواب کے بعد بایزید نے فوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرہ کے دوران میں مارشل بوسلیکا شہنشاہ کی مدد کے لیے فرانس سے آیا تھا۔ لیکن عین اسی وقت جب بایزید قسطنطنیہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہا تھا، اس کی ایشیائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز حالات نما ہونے رہے تھے، جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اب تک 12 سال کی مدت حکومت میں جو مسلسل جنگوں پر مشتمل تھی، بایزید کو ہمیشہ کامیابی ہوتی گئی۔ اس نے ایشیا کوچک کے بڑے حصے، مقدونیہ، شمال بلغاریہ اور تھسیلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور سلطنت بازنطینی، سرویا، ولچیا، بوسنیا اور یونان کے بیشتر حصہ کو دولت عثمانیہ کا باج گزار بنا لیا گیا تھا۔ نیکوپولس کے میدان میں اس نے یورپ کی متحدہ اور بہترین فوجوں کو نہایت سخت شکست دے کر صلیبی اتحاد کی قوت کو پاش کر ڈالا تھا۔ اس وقت تک کسی جنگ میں اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی، لیکن آئندہ 2 سالوں میں جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے،
اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کے تمام فتوات پر پانی پھر گیا تھا اور کچھ دنوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی تھی۔ خود بایزید کا خاتمہ بھی قید کی حالت اور بے کسی کے عالم میں ہوا تھا۔ اس تباہی اور بربادی کا سبب وہ آویزش ہوئی جو بایزید اور تیمور کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر ایشیا کوچک کی سرحد تک اور بہرحال سے دریائے گنگا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کے ابتدائی سال اپنے ہمسایہ تاتاری عمرہ سے جنگ کرنے میں گزرے۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایا تخت بنایا تھا، اور اس کے بعد فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے سکندر، سیزر، اٹیلا، چنگیز خان، شارلمین اور نپیلین کی سلطنت حقیر معلوم ہوتی تھی۔ اس نے 35 سال سے کم مدت میں 27 مملکتیں فتح کر لی تھی اور نوشاہی خاندانوں کو فنا کر دیا تھا۔ اس کی یہ حیرت انگیز جہانگیری صرف ذاتی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اس کے تدبر اور ملکہ حکمرانی کو بھی اس میں بہت کچھ دخل تھا۔ اس کا مجموعہ قوانین جسے اس نے فوج، عدالت اور مالیہ کے انتظام کے لیے مرتب کیا تھا، اس کے تدبر اور صحیح غور و فکر کا ثبوت پیش کیا کرتا تھا۔ اس کے جاسوس مختلف بیسوں میں خصوصاً زائرین اور درویشوں کے لباس میں ہر طرف گھومتے رہتے تھے، اور ان کی مکمل رپورٹس احتیاط کے ساتھ دفتر میں درج کی جاتی تھی۔ اس طرح تیمور کو اپنے دشمنوں کی قوت اور کمزوری کی صحیح اطلاعات بہم پہنچتی رہتی تھی بر وقت۔ اسے اپنے سپاہیوں پر اس قدر اقتدار حاصل تھا کہ وہ اس کے حکم پر نہ صرف بڑی سے بڑی سختی برداشت کرنے اور اپنی جانیں نثار کرنے پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے، بلکہ عین فتح کے موقع پر اگر وہ حکم دیتا تو لوٹ مار سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے اور مال غنیمت سے دستبردار ہو جانے میں مطلق پیش پشت نہ کرتے تھے۔ اپنے متحدوں کے ساتھ اس کا سلوک شریفانہ اور فیاضانہ تھا، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، تیمور نے دہشت انگیزی کو بھی فتح کا ایک خاص ذریعہ بنا رکھا تھا۔ جو سزائیں وہ پوری آبادیوں کو دیتا، ان سے اکثر یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی فوری اشتعال کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ پہلے سے سمجھ بوجھ کر طے کر لی گئی تھی۔ جنگ نیکوپولس کے بعد بایزید کے بعض فوجی افسران نے ایشیائے کوچک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد جارجیا تک پہنچ گئی تھی۔ ادھر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جارجیا اور بحر کاسپین کے دوسرے مغربی ممالک میں قائم ہو چکی تھی۔ دونوں سلطنتوں کے ہم سرحد اور جانے کی وجہ سے ان کے درمیان جلد یا دیر تصادم کا واقعہ ہونا ناگزیر تھا۔ تیمور کی سلطنت کے بعد بایزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ بایزید اپنی سابقہ فتوحات کے نشے میں اتنا سرشار تھا کہ اس نے تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ ہی نہ کیا تھا، اور ایک ایسے فاتح کو برانگیزدہ کر دیا جس کے نام کی دہشت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت متزلزل ہو جایا کرتے تھے۔ سرحدی جھگڑوں کے علاوہ آویزش کے اور بھی اسباب تھے، مثلا ایک دوسرے کے باج گزار رئیسوں کو حملہ کی دھمکی دینا اور ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینا۔ باغیوں سے مراد وہ عمرہ تھے جن کی ریاستوں پر بایزید نے قبضہ کر لیا تھا اور بھاگ کر تیمور کے پاس پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اسی طرح وہ عمرہ بھی باغی سمجھے جاتے تھے جن کی ریاستیں تیمور نے فتح کر لی تھی اور جنہیں بایزید نے اپنے دربار میں پناہ دی تھی۔ یہ لوگ اپنی ریاستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے تیمور اور بایزید کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں دونوں کے درمیان نہایت تلخ تخابط شروع ہوئی اور بالآخر نوبت جنگ کی آ گئی تھی۔ سن 1400 عیسوی 803 ہجری میں تیمور نے آرمینیا کی طرف سے عثمانی سرحد میں داخل ہو کر سواس کا محاصرہ کر لیا تھا، جو چند سال پہلے بایزید کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھی اور ترکی دستہ نے بایزید کے سب سے بڑے لڑکے ارطغرل کی سرکردگی میں اس کی محافظت بھی ایسی جان بازی کے ساتھ کی کہ
تیمور کے 7-8 لاکھ فوج شروع میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب مسعورین کے پاس نہ تھا۔ اس نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دی اور اس درمیان میں شتیروں کی تھونی لگا کر دیواروں کو گرانے سے روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام پورا ہو گیا اور بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئی تو شتیروں میں آگ لگوا دی گئی اور تمام دیواریں دیکھتے ہی دیکھتے انہی سرنگوں میں بیٹھ گئی۔ حملہ آوروں کے لیے اب کوئی روک نہ تھی اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے سویس کے اس محافظ دستے سے دل کھول کر انتقام لیا۔ ان میں سے 4000 آرمینیوں کو اس نے زندہ دفن کروا دیا تھا، زندہ، اور ارطغرل اور بقیہ ترک سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سویس کے مفتوح ہونے اور ارطغرل کے قتل کے خبر سن کر وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا اور تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیا پہنچا، لیکن تیمور اس درمیان میں شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور سویس پہنچنے کے بعد بایزید اور اس کے درمیان خط و خطابت دوبارہ شروع ہو گئی تھی، جو پہلے سے بھی زیادہ تند اور تیز تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریقین نے ایک فیصلہ کن جنگ کا عزم کر لیا تھا۔ بایزید 1,20,000 فوج کے ساتھ تیمور کے مقابلے کے لیے سویس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور کی کثیر فوج کے لیے جس کی تعداد 8 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی تھی، سویس کا میدان تنگ تھا، اس لیے وہ بایزید کے پہنچنے سے پہلے ہی انگورا کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر فوراً انگورا کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید انگورا کو بچانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور محاصرے کی اطلاع پا کر بایزید نے بجائے سویس جانے کے فی الفور انگورا کی طرف کوچ کر دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ تیمور شہر کے شمال مغرب کی جانب جو فوجی نقطہ نظر سے میدان کا بہترین حصہ ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تیمور نے صرف یہی نہیں کیا کہ میدان کے اس حصے پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس نے بایزید کے مقابلے کے لیے اور تمام ضروری اور احتیاطی تدابیریں بھی کر لی تھی۔ وہ بایزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے ہر ممکن طریقہ سے اسے کمزور کرنے کے ذرائع اختیار کر چکا تھا۔ بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تتاریوں کی بھی تھی۔ تیمور کی خفیہ ایجنٹ بھیس بدل کر عثمانی لشکر میں جاتے تھے اور ان تاتاریوں کو اندر اندر بایزید کے خلاف ابھارتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عصبیت برانگیزتا ہو گئی اور وہ عین جنگ کی حالت میں ٹوٹ کر تیمور کی فوج سے جا ملے۔ بایزید کی جزرسی اور بغل کی وجہ سے فوج میں پہلے ہی بددلی پھیلی ہوئی تھی، جسے تیمور کے جاسوسوں کی ریشہ درانیوں نے بھی اور تیز کر دیا تھا۔ عثمانی فوج کے افسروں نے یہ حالت دیکھ کر بایزید کو جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر اس نے مطلق التفات نہ کیا اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں تیمور کی فوجی طاقت کا صحیح اندازہ بھی نہ کر سکا۔ اس نے یہ بھی نہ کیا کہ اس موقع پر فراغ دل سے کام لے کر سپاہیوں کو انعام و اکرام دے کر خوش کرتا، برخلاف اس کے تیمور کے مقابلے میں محض اپنی شان استغنا کا مظاہرہ کیا غرض سے وہ انگورا پہنچنے کے بعد ایک روز پوری فوج کو ساتھ لے کر شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت مقام پر یہ شکار طے پایا تھا وہاں پانی بہت کم تھا اور 5000 عثمانی سپاہی پیاس کی شدت سے وہاں اسی وقت مر گئے تھے۔ جو باقی رہ گئے وہ بھی گرمی اور پیاس کی تکلیف سے بہت خستہ ہو رہے تھے۔ یہ اس میدان جنگ کی حالات تھے۔ تو دوستو، اب ہم یہاں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی شکار کی جگہ سے آپ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔